بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ تسبیح کی ہے اللہ کی، ما فی السماوات ہر چیز میں جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وهو العزیز اور وہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون کیوں تم کہتے ہو، ما لا وہ جو نہیں، تفعلون تم کرتے، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو ہو منہ سے جو نہیں کرتے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتن بڑا ہے بغض میں، ناراضگی میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا کہ تم کہو، ما لا وہ جو نہیں، تفعلون تم کرتے، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب الذین محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی جو جنگ کرتے ہیں، میں سبیلہ اس کے راستے میں، صفا صف بستہ ہو کر، صف بنا کر، کأنہم بنیان گویا کہ وہ دیوار ہیں، عمارت ہیں، مرصوص سیسہ پلائی ہوئی۔ اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی۔ بندہ کو لاف زنی اور دعوے کی بات سے ڈرنا چاہیے کہ پیچھے مشکل پڑتی ہے۔ زبان سے ایک بات کہہ دینا آسان ہے لیکن اس کا نبھانا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ناراض اور بیزار ہوتا ہے جو زبان سے کہے بہت کچھ اور کرے کچھ نہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک جگہ مسلمان جمع تھے، کہنے لگے ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہی اختیار کریں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی دیکھو سنبھل کر کہو، لو ہم بتلائے دیتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں کے مقابلے پر ایک آہنی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، اور میدان جنگ میں اس شان سے صف آرائی کرتے ہیں کہ گویا وہ سب مل کر ایک مضبوط دیوار ہیں جس میں سیسہ پلا دیا گیا ہے اور جس میں کسی جگہ کوئی رکھنا نہیں پڑ سکتا۔ اب اس معیار پر اپنے کو پرکھ لو، بے شک تم میں بہت ایسے ہیں جو اس معیار پر کامل و اکمل اتر چکے ہیں، مگر بعض مواقع ایسے بھی نکلیں گے جہاں بعضوں کے زبانی دعووں کی ان کے عمل نے تکذیب کی ہے۔ آخر جنگ احد میں وہ بنیاد مرصوص کہاں قائم رہی؟ اور جس وقت حکم قتال اترا تو یقیناً بعض نے یہ بھی کہا، ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب۔ یہ سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ بہرحال زبان سے زیادہ دعوے مت کرو بلکہ خدا کی راہ میں قربانی پیش کرو جس سے اعلیٰ کامیابی نصیب ہو۔ موسیٰ کی قوم کو نہیں دیکھتے کہ زبان سے تعالیٰ تفاخر کی باتیں بہت بڑھ چڑھ کر بناتے تھے لیکن عمل کے میدان میں صفر تھے۔ جہاں کوئی موقع کام کا آیا فوراً پھسل گئے اور نہایت تکلیف دہ باتیں کرنے لگے۔ نتیجن جو کچھ ہو اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ مُوسَىٰ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی اے میری قوم کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، أَنِّی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، فلما زاغوا پھر وہ جب وہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق قوم کو۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا آیا ہوں تمہارے پاس۔ پھر جب وہ پھر گئے تو پھیر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو، یعنی روشن دلائل اور کھلے کھلے معجزات دیکھ کر تم دل میں یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، پھر سخت نازیبا اور رنجیدہ حرکتیں کر کے مجھے کیوں ستاتے ہو۔ یہ معاملہ تو کسی معمولی ناصح اور خواہ کے ساتھ بھی نہ ہونا چاہیے، چہ جائے کہ ایک اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو۔ کیا میرے دل کو تمہاری ان گستاخانہ حرکات سے دکھ نہیں پہنچتا کہ کبھی بے جان پچھڑا بنا کر پوجنے لگے اور اس کو اپنا اور موسیٰ کا خدا بتلانے لگے؟ کبھی عمالقہ پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تو کہنے لگے ہم تو کبھی نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وَذَلِکَ مِنَ الْخُرَافَاتِ چنانچہ اسی سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 25۔
بدی کرتے کرتے قاعدہ ہے کہ دل سخت و سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ نیکی کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی حال ان کا ہوا جب ہر بات میں رسول سے ضد ہی کرتے رہے اور برابر ٹیڑھی چال چلتے رہے تو آخر مردود ہوئے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا کہ سیدھی بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ایسی ضدی نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی یہی عادت ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول، بے شک میں رسول ہوں، اللہ کا، الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو بین یدیہ میرے آگے ہے، من التوراۃ تورات میں سے، مبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول ایک رسول کی، یاتی آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم پھر جب وہ آیا ان کے پاس، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، قالوا ھذا انہوں نے کہا یہ سحر مبین جادو ہے کھلا۔ اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یقین کرنے والا ہے اس پر جو مجھ سے آگے ہے، تورات اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میری بعد، اس کا نام ہے احمد۔ پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کہنے لگے یہ جادو ہے صریح، یعنی اصل تورات کے من اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کے احکام و اخبار پر یقین رکھتا ہوں، اور جو کچھ میری تعلیم ہے پھر حقیقت انہی اصول کے ماتحت ہے جو تورات میں بتلائے گئے تھے۔ تنبیہ ابن کثیر وغیرہ نے مصدقا لما بین یدیہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ میرا وجود تورات کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کا مصداق بن کر آیا ہوں جن کی خبر تورات شریف میں دی گئی تھی، واللہ عالم، یعنی پچھلے کی تصدیق کرتا ہوں اور اگلے کی بشارت سناتا ہوں۔ یوں تو دوسرے انبیاء سابقین بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مسئلہ برابر سناتے آئے ہیں، لیکن جس صراحت و وضاحت اور اہتمام کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی اور سے منقول نہیں۔ شاید یہ قریب عہد کی بنا پر یہ خصوصیت ان کے حصے میں آئی ہوگی، کیونکہ ان کے بعد نبی آخر زمان کے سوا کوئی دوسرا نبی آنے والا نہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ یہود و نصارہ کی مجرمانہ غفلت اور معتمدانہ دستبرد نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل تورات و انجیل وغیرہ کا کوئی صحیح نسخہ باقی نہیں چھوڑا جس سے ہم کو ٹھیک پتہ لگ سکتا کہ انبیاء سابقین خصوصاً مسیح علیہ نبینا و علیہ السلام نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی، اور اسی لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کریم کی اس کے صاف و صریح بیان کو اس تحریر شدہ بائبل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے جھٹلانے لگے۔ تاہم یہ بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے محرفین کو اس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اس کے آخری پیغمبر کے مطلق تمام پیشن گوئیوں کو بالکلیہ محو کر دیں کہ ان کا کچھ نشان باقی نہ رہے۔ موجودہ بائبل میں بھی بیسیوں مواضع ہیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قریب تصریح کے موجود ہے، اور عقل و انصاف والوں کے لیے اس میں تعویل و انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اور انجیل یوحنا میں تو فار کلیت یا پیر کلوتوس والی بشارت اتنی صاف ہے کہ اس کا بے تکلف مطلب بجز احمد بمعنی محمود وستودہ کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بعض علماء اہل کتاب کو بھی ناگزیر اس کا اعتراف یا نیم اقرار کرنا پڑا ہے کہ اس پیشن گوئی کا انطباق پوری طرح نہ روح القدس پر اور نہ بجز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور پر ہو سکتا ہے۔ علماء اسلام نے بحمدللہ بشارات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور تفسیر حقانی کے مؤلف فاضل نے فار کلیت والی بشارت اور تخریج بائبل پر سورہ صف کی تفسیر میں نہایت مشبہ بحث کی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، یعنی حضرت مسیح کھلی نشانیاں لے کر آئے یا جن کی بشارت دی تھی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھلے نشان لے کر آئے تو لوگ اسے جادو بتلانے لگے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن افترى اس سے جو گھڑے علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ کو، وهو يدعى حالانکہ وہ بلایا جاتا ہو، الى الاسلام اسلام کی طرف، اللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم اور اس سے زیادہ بے انصاف قوم جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو، اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ یعنی جب مسلمان ہونے کو کہا جاتا ہے تو حق کو چھپا کر اور جھوٹی باتیں بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ خدا کو بشر یا بشر کو خدا بنانے کا جھوٹ تو ایک طرف رہا، کتب سماویہ میں تحریف
تحریف کر کے جو چیزیں واقعی موجود تھیں ان کا انکار کرتے اور جو نہیں تھیں ان کو درج کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ یعنی ایسے بے انصافوں کو ہدایت کہاں نصیب ہوتی ہے؟ اور ممکن ہے لا یہدی میں ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ ظالم کتنا ہی انکار و تحریف و تعویل کریں، خدا ان کو کامیابی کی راہ نہ دے گا انشاءاللہ۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن خبروں کو وہ چھپانا یا مٹانا چاہتے ہیں چھپ یا مٹا نہ سکیں گے، چنانچہ باوجود ہزاروں طرح کی قطع و برید کے آج بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بشارات کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، واللہ اور اللہ متم پورا کرنے والا ہے، نور ہی اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں کافر۔ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی، اور پڑھے برا مانے منکر، یعنی منکر پڑھے برا مانا کریں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ مشیت الہی کے خلاف کوئی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی احمق نور آفتاب کو منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہے۔ یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کا اور ان کی کوششوں کا ہے۔ تنبیہ شاید بافواہہم کے لفظ سے یہاں اس طرف بھی اشارہ کرنا ہو کہ بشارات کے انکار و اخفاء کے لیے جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے نہیں، ہزار کوشش کریں فارقلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن اللہ منوا کر چھوڑے گا کہ اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، علی اوپر الدین کلہ دین کے سارے اس کے، ولو کرہ المشرکون اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوچ دے کر اور سچا دین کے، اس کو اوپر کرے سب دینوں سے، اور پڑھے برا مانے شرک کرنے والے۔ اس آیت پر سورہ برات کے فوائد میں کلام ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت اوپر ایک تجارت کے، تنجیکم بچائے تم کو، من عذاب عذاب سے، علیم دردناک ہے۔ ایمان والوں میں بتلاؤں تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تم کو ایک عذاب دردناک سے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تؤمنون باللہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالکم اپنے مالوں سے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر یہ بات بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم علم رکھتے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم اور داخل کرے گا تم کو، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ومساکن اور گھروں میں، طیبۃ پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں، ذلک الفوز یہی ہے کامیابی العظیم بڑی۔ بخشے گا وہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغوں کے اندر۔ یہ ہے بڑی مراد ملنی، یعنی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن تمہارا فرض یہ ہے کہ ایمان پر پوری طرح مستقیم رہ کر اس کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو۔ یہ سوداگری ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں۔ دنیا میں لوگ سینکڑوں طرح کے بیوپار اور تجارتیں کرتے ہیں اور اپنا کل سرمایہ اس میں لگا دیتے ہیں، محض اس امید پر کہ اس سے منافع حاصل ہوں گے، اور اس طرح راس المال گھٹنے اور تلف ہونے سے بچ جائے گا، پھر وہ بذات خود اور اس کے اہل ویال تنگدستی و افلاس کی تلخیوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن مومنین اپنی جان و مال کا سرمایہ اس اعلیٰ تجارت میں لگائیں گے تو صرف چند روز افلاس نہیں بلکہ آخرت کے دردناک عذاب اور تباہ کن خسارے سے مامون ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان سمجھے تو یہ تجارت دنیا کی سب تجارتوں سے بہتر ہے، جس کا نفع کامل مغفرت اور دائمی جنت کی صورت میں ملے گا، جس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ ستھرے مکانات ان باغوں کے اندر ہوں گے جن میں مومنین کو آباد ہونا ہے۔ یہ تو آخرت کی کامیابی رہی، آگے دنیا کی اعلیٰ اور انتہائی کامیابی کا ذکر ہے۔
وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب بشر المؤمنین، وأخرى اور دوسری چیز تحبونها تم محبت رکھتے ہو اس سے، نصر من اللہ مدد اللہ کی طرف سے، وفتح اور فتح قریب قریبی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دو مومنوں کو، اور ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جلدی اور خوشی سنا دے ایمان والوں کو۔ یعنی اصل اور بڑی کامیابی تو وہی ہے جو آخرت میں ملے گی، جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت کوئی چیز نہیں، لیکن دنیا میں بھی ایک چیز جسے تم طبعاً محبوب رکھتے ہو دی جائے گی، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ سورۃ نمبر 61، سورۃ صف، آیت نمبر 13۔ اللہ کی طرف سے ایک مخصوص امداد اور جلد حاصل ہونے والی فتح اور ظفر، جن میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ دامن کا تعلق رکھتی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیسی صفائی سے پورا ہوا، اور آج بھی مسلم قوم اگر سچے معنی میں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ پر ثابت قدم ہو جائے تو یہی کامیابی ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہے، کیونکہ یہ خوشخبری سنانا ایک مستقل انعام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ انصار اللہ اللہ کی مددگار، کما قال اللہ کے مددگار، کما قال جسے کہا تھا عیسی ابن مریم نے للحواریین خواریوں سے، ہے من انصاری کون میرا مددگار ہوگا، اللہ کی طرف، قال الحواریون خواریوں نے کہا نحن ہم ہیں انصار اللہ کے مددگار، فآمنت طائفۃ تو ایمان لائے ایک گروہ، من بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفۃ اور انکار کر دیا ایک گروہ نے، فأیدنا تو تائید کی ہم نے، مدد کی ہم نے، الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی اوپر، عدوہم ان کے دشمنوں کے، فاصبحوا تو ہو گئے وہ ظاہرین غالب آنے والے۔ ایمان والوں تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسی مریم کے بیٹے نے اپنے یاروں کو، کون ہے کہ مدد کرے میری اللہ کی راہ میں؟ بولے یار ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے اور منکر ہوا ایک فرقہ، پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر، پھر ہو رہے غالب، یعنی اس کے دین اور اس کے پیغمبر کے مددگار بن جاؤ۔ اس حکم کی تعمیر خدا کے فضل و توفیق سے مسلمانوں نے ایسی کی کہ ان میں سے ایک جماعت کا تو نام ہی انصار پڑ گیا۔ حواریین یاران مسیح تھوڑے سے گنے چنے آدمی تھے تو جو اپنے نسب و حسب کے اعتبار سے کچھ معزز نہیں سمجھے جاتے تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو قبول کیا اور ان کی دعوت کو بڑی قربانیاں کر کے دیار و مسار میں پھیلایا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے یاروں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کا دین نشر ہوا، ہمارے حضرت ان کا دین نشر ہوا، کیا ہوا؟ نشر ہوا۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی خلفاء نے اس سے زیادہ کیا، والحمدللہ علی ذالک، یعنی بنی اسرائیل میں دو فرقے ہو گئے، ایک ایمان پر قائم ہوا، دوسرے نے انکار کیا، پھر حضرت مسیح کے بعد آپس میں دست و گریبان رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اس بحث و مناظرہ اور خانہ جنگیوں میں مومنین کو منکرین پر غالب کیا۔ حضرت مسیح کے نام لیوا نصارہ یہود پر غالب رہے، اور نصارہ میں سے ان کے عام گمراہی کے بعد جو بچے کھچے افراد صحیح عقیدہ پر قائم رہ گئے تھے، ان کو حق تعالیٰ نے نبی آخر زمان کے ذریعے سے دوسروں پر غلبہ عنایت فرمایا، حجت و برہان کے اعتبار سے بھی اور قوت و سلطنت کی حیثیت سے بھی، فللہ الحمد والمن۔ صدق اللہ العظیم۔